الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیے. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے مرحوم حاجی روشن علی شریف پنجوانی، مرحوم بانو بنت جعفر علی، مرحوم صفدر حسین پنجوانی، مرحومہ زاہدہ بنت یعقوب علی اور تمام مومنین مومنات کے روح کے ساتھ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ انبیاء کی یہ آیت آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا اور یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جملہ وَوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انہیں ہر خیر کی وحی کر دی ہے. اور اس کے بعد دو جملہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، ہم نے انہیں نماز قائم کرنے کی وحی کر دی ہے، ہم نے انہیں زکوٰۃ دینے کی وحی کر دی ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہمارے بندے بڑے عبادت گزار تھے. اسی آیت کے اوپر آپ مسلسل یہ مجلس امام کی معرفت اور اس میں آنے والی رکاوٹوں کے بارے میں سن رہے ہیں. اور کل میں نے پہلی رکاوٹ جو انسان کے معرفت کے سلسلے میں پائی جاتی ہے اس کا ذکر کیا. آپ یقین جانیں کہ اگر آپ معرفت کتنا بلند مرتبہ ہے، کتنا بڑا کمال ہے، اگر اس کا صحیح تصور کر لے تو ایک حدیث امام علیہ السلام کی ہے. آپ جانتے ہیں یہ اسی مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ہی امام نے ارشاد فرمایا اگر تم جان جاؤ کہ اس کمال میں، اس معرفت میں کیا مرتبہ اور اللہ کے نزدیک کتنا اجر پایا جاتا ہے، کتنا ثواب پایا جاتا ہے، تو عجب جملہ امام فرماتے تھے سمندر میں غوطہ لگا کر بھی تم لے لو گے. اب دیکھیے
اصل میں سمندر کی جو مثال ہے، ہم کہتے ہیں جب سمندر اتنا گہرا ہے جس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہے نا؟ ویسے تو آپ کوئی بھی کتنا بھی بڑا تیراک ہو، بغیر انسٹرومنٹ کے تو سمندر کی تہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا ہے نا؟ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے چیزیں پہنتے ہیں، آکسیجن لینا، یہ لینا، اور پھر اندر جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تم اسی طرح کرو گے، اگر تمہیں اس معرفت کا لیول پتہ چل جائے تو تم کیا کرو گے؟ سمندر کی گہرائی میں ڈوب کر وہ معرفت حاصل کرو گے۔ ہو ایک اور جملہ ہے، اور وہ بہت ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ خالی بولا ہی جاتا ہے، شاید حقیقت بہت نہ ہو۔ کہتے ہیں عشق جو ہے آگ کے دریا سے گزر کے جانا ہوتا ہے نا؟ میں نے تو نہیں دیکھا ہے کوئی ابھی گیا ہے، لیکن یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ اگر کسی کو عشق ہے تو آگ کا دریا بھی وہ پار کر لیتا ہے۔ امام کرتے ہیں خدا کی قسم اگر تمہیں معرفت کی ویلو پتہ چل جائے تو تم یہی کام کرو گے، آگ کا دریا بھی تمہارے لیے چھوٹا بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا آپ ایک خالی میں ایک اس کی طرف ایک تصور آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انسانی خلقت کا ذکر قرآن میں کتنی بار ہوا؟ ایک دو آیت میں نہیں ہوا ہے، متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، انسان کو کیسے بنایا بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ یہ آیت سورہ مومنون میں پڑھیے، انسان کو جب پیدا کرنے کی بات ہوئی تو کیا کہا کہ ہم نے اس انسان کو مٹی سے بنایا، وَجَعَلْنَاهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اے انسانوں ہم نے تمہیں گیلی مٹی سے بنایا۔ لیکن گیلی مٹی سے بنائے تو کیسے بنایا؟ اب یہ بہت بڑا مثلا کئی حشرے چاہیے کہ اس بات کو کہ وہی گیلی مٹی سے انسان کو بنانے کے لیے کتنے مرحلے طے کرنا ہوتے ہیں۔ اچھا ایک ہی مٹی، خالی کالی مٹی، پیلی مٹی، لال مٹی، سفید مٹی، وہ کون کون سی مٹی سے یوز کیا گیا انسان کو بنانے میں، ایک مرحلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جانے کے بجائے میں آنا چاہتا ہوں دوسرے مرحلے پہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جعلناہ من سلالۃ من طین ثم خلقنا، پھر ہم نے کیا کیا، مٹی کو علقۃ، ہم نے اس کو گوشت، خون کا ایک جمع ہوا خون بنا دیا، اس مٹی کو ایک جمع ہوا خون بنا دیا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد جمے ہوئے خون کو کیا کیا ہم نے کہ ایک تیسرا مرحلہ گوشت کی شکل میں تبدیل کر دیا، وہی خون ہی کنورٹ ہوا گوشت میں۔ پھر گوشت میں جب بدل ہوا تو کیا ہوا، پھر اللہ کہتا ہم نے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیاں بنانے کے بعد کیا ہے، اس ہڈی پہ پھر سے گوشت چڑھایا۔ اتنا مرحلہ کتنا ٹائم لگا؟ میں آپ کو ایک پیغام اسی سے دینا چاہتا ہوں، معرفت آپ جانے کی ہے کیا چیز۔ اب آپ دیکھیے آج بھی ہمارے وہاں جانتے ہیں قانون ہے، آپ یہ اچھا ہے مجلسوں سے یہ سب سیکھ لیجئے، ہر ایک چیز کو مثلا ایک مٹی سے نطفہ بننے کے لیے قرآن کہتا ہے کم سے کم 40 دن لگتا ہے۔ 40 دن میں جو آپ کھانا کھائیں گے وہ 1-2 دن میں ہی خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن یہ خون جو ہے اس میں کنورٹ کے لیے تو 40 دن سے کم نہیں لگتا، 41ویں دن وہ بدل جاتا ہے خون نطفے میں، ٹھیک ہے؟ آج یہ بھی ہے کہ 40 قطرہ خون جمع ہوتا ہے تو 1 قطرہ اللہ نطفہ بناتا ہے۔ یہ ساری آپ تفصیل میں جلدی آنا چاہتا ہوں۔ تو اتنا لمبا پروسیس کس کے لیے ہے؟
انسان کے بدن کو بنانے کے لیے، ہے نا؟ یہ اتنا آج آپ دیکھ لیجئے، کوئی ماں اس دنیا میں ایک بچے کو لاتی ہے تو 9 مہینے لگتے ہیں، اور 4 مہینے تک روح نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ 4 مہینے تک روح نہیں آتی۔ اچھا 4 مہینے تک روح نہیں آتی تو کیا 4 مہینے کے عجب ہے؟ آج دیکھیے یہ سائنس جو ہے حیران رہ گئی جب یہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک بچہ جو ہے 4 مہینے کے بعد کب ہم جائیں کہ اس میں روح آئے گی یا نہیں؟ ہے نا ایک سوال کہ بھئی 4 مہینے کے بعد روح آئے گی یا نہیں کیسے پتا چلے؟ کہتے 4 مہینہ گزرا، 1 دن اور انتظار کرو، بس صرف 1 دن، کیا ہوگا؟ 121ویں دن اس میں روح آ جائے گی، اور اگر نہیں آئی تو ڈاکٹر آج کہتے ہیں متفقہ بات ہے کہ اب یہ بچہ جس میں روح 120-21 دن کے بعد نہیں آئی، یہ ماں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور یہ بچہ بھی اب کامل نہیں ہو سکے گا۔ اگر پیدا بھی ہوگا تو اس میں نقص پائے جائے، عیب پائے جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کو ٹرمینیٹ کرو، ورنہ یہ بچہ تو چھوڑ دیا، ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے نا؟ تو آپ دیکھیے، کبھی آپ سوچئے کہ وہ جو ہے جب ہمارا جسم بنا تو اس میں اتنا لمبا ٹائم لگا، لیکن روح آنے کے لیے کتنا ٹائم لگا؟ قرآن کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، ادھر بدن تیار ہوا، اللہ نے ارادہ کیا، روح آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ جان لیجئے، یہیں سے آنا چاہتا ہوں، یہ بات بہت اچھی طرح سے پہچان لیجئے، معرفت کیا چیز ہے؟ کوئی سینڈوچ کھا لیجئے، کوئی آج کل برگر KFC کا ہو کھا لیجئے، یا کسی دکان میں سینڈوچ اور روسٹڈ مرغ ہے کھا لیجئے، جی نہیں، یہ جو سارے معرفت کا تعلق ہے کس سے؟ انسان کی روح سے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن کہتا ہے تمہارا بدن تیار بھی ہو جائے، اگر روح نہ پھونکوں تو مردہ ہی رہو گے، مردہ ہی رہو گے۔ روح پھونک کر تم کو زندہ کیا، تو زندگی کس سے ملی؟ روح سے، ہے نا؟ اچھا روح جو ہے، اب اس کے بارے میں بہت تفصیل نہ جاؤں، وہ ایک لمبی بحث ہے کہ روح قرآن نے کیا چیز ہے، اور لیکن یہ بات آپ خود قرآن نے ایک جگہ بہت اچھی طرح سے بتائی، جب جناب آدم کی خلقت کا ذکر کیا تو وہاں پر ایک جملہ کہا، کہتے دیکھو آدم کا پتلا 2000 سال میں تیار ہوا ہے، تاریخ ہمارے میں یہی کہتی ہے، آج 2000 سال لگا ان کا اسٹرکچر بنانے کے لیے۔ اور پھر قرآن کی اب آیت پڑھیے، وَإِذَا سَوَّيْتَهُ، یہ جب پورا اسٹرکچر بن گیا تو میں نے ملائکہ کو مخاطب کیا، میں نے مخلوقات کو اپنی مخاطب کیا، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب تک انسان پتلا رہتا ہے اس کی اتنی عزت نہیں ہے کہ کوئی سجدہ کرے، لیکن جیسے ہی روح آتی ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ملائکہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے معرفت کا لیول، ٹھیک ہے؟ معرفت کیا ہے؟ روحانی کمال کا نام ہے معرفت۔ اب میں آنا چاہتا ہوں اس معرفت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کل آپ سے کہا تھا ایک چیز جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے ظلم۔ اچھا ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، اب کسی سے کہہ دیں کہ آپ بڑے ظالم ہو تو ناراض ہو جائے گا، ہے، یقین سے کہہ سکتا ہوں ہے، ہم بھی اور آپ بھی، لیکن کیسے؟ جیسے اندھے کو اندھا کہنے سے وہ لاٹھی لے کے دوڑا لے گا، ویسے ہی آپ اور میں ہے، اگر کہہ دوں بڑے ظالم آدمی ہو یار تو کیا کرے گا؟ دوڑا لے گا، واقعی دوڑا لے گا۔
کوئی اس میں تعارف نہیں ہے کہ آپ ظالم آدمی ہیں، لیکن ظالم تو ہے۔ اچھا، ظلم قرآن نے کہا ہے 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ میں جلدی جلدی آنا چاہتا ہوں یہ آج یہ بات مکمل ہو جائے کہ یہ جو انسان کی معرفت میں، ڈیولپمنٹ میں، روح کو بلند کرنے میں، روحانی کمال حاصل کرنے میں، معرفت کے درجات طے کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے اور آپ کی زندگی میں، وہ کیا ہے؟ ظلم۔ کل ایک تعریف کیا تھا، اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ہر چیز کا ایک حق اللہ نے دیا ہے۔ مثلا آپ کی آنکھ دیا تو کہا اس کا ایک حق ہے، یہ ہاتھ دیے تو کہا اس ہاتھ کا بھی ایک حق ہے، یہ پیر دیے تو کہا یہ اس کا بھی ایک حق ہے، یہ پیٹ دیا کہا اس کا بھی ایک حق ہے۔ اب میں خالی اسی جگہ میں آ جاتا ہوں، ایک جملہ خالی کہہ دوں، یہ جو پیٹ دیا ہے نا، کہتے اس کا بھی حق کیا ہے؟ کیا حق ہے؟ میں قسم کھا سکتا ہوں ہم میں سے کوئی ایک حق ادا نہیں کرتا۔ جانتے ہیں وہ بھی مجلسیں ہوتی ہیں تو بڑے اچھی طرح سے آپ سمجھ جا سکتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی مجلس میں جانے پہلے گیلی نظر سوکھی نظر۔ بھئی دیکھو اگر کچھ بھی نہ ملے تو اللہ کہتا ہے اس دسترخوان پر، اس فرش اعظم پہ بیٹھو گے، ایک تحفہ تو میں تمہیں دوں گا، ہے نا؟ تو اب یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کھلی جو ہے گیلی نظر یا سوکھی نظر؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا پیٹ جو ہے پہلے سوچتا ہے کہ وہاں کچھ جانے کو ملے گا یا نہیں، ہے نا یہ؟ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے شریعت کیا ہے۔ پیغمبر کہتے تھے کہ تم اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹ لو، 3 حصے میں بانٹ لو۔ ایک حصے میں جو چاہو کھاؤ، پیزا کھاؤ، برگر کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، حلال ہو کھاؤ۔ 2 حصہ کیا کرو کہ ایک حصہ سانس لینے کے لیے رکھو اور ایک حصہ پانی پینے کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے یار فیورٹ آج مل گیا تھا تو حلق تک بھر لیا میں نے۔ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ، جس آدمی نے یہاں تک کھایا اس کو، حدیث کا جملہ ہے، ایک بار کھانا کھاؤ گے 10 کھانے سے تمہیں اللہ محروم کر دے گا۔ دیکھو اللہ کے حکم کے بغیر آپ نے کیا تو کیا ہوا؟ کھایا ایک تو بہت مزے لے کے، لیکن 10 کھانا آیا تو ہاتھ ملتے رہ گئے، اب کیسے کھاؤں؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اسی لیے آپ کو جاننا ہوگا۔ اور عجب ہے ہمارے پاس روایت، جس آدمی کا پیٹ حد سے زیادہ بھرے گا اس پر معرفت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پیٹ بھر لے گا تو ہم زیادہ سمجھدار ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جتنا پیٹ تمہارا بھرے گا اتنا ہی معرفت سے دور۔ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ جو پیغمبر کی حدیث جو موجود ہے، اللہ کا رسول فرماتا ہے تسومو تسحو، صحت چاہتے ہو بھوکا رہنا سیکھو، بھوکا رہنا سیکھو، صحت تمہیں ملے گی۔ خوب دور نہ چلا جاؤں تو یہ جو چیز ہے کہ میری روح کو کمال تک پہنچانے والی چیز، میری معرفت جو ہے اس بلند درجے پہ پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ کہا یہ خود قرآن نے کہا ہو وَإِذَا نَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم سجدے میں جاؤ۔ تو ظلم بتایا 3 طرح کا ہے قرآن نے۔ سب سے بڑا جو ظلم معرفت کے لیے رکاوٹ بنتا ہے جانتے ہیں کیا؟ سورہ لقمان میں آیا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی اللہ کی طاقت کے ساتھ کسی کو جوڑ نہ دینا۔ آج ہم یہی کہتے ہیں، ہم شیعوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب مشرک ہیں، اگرچہ شرک کا نعرہ نہیں لگاتے، دیکھیے کبھی بھی ہم لوگ مشرک کا نعرہ نہیں لگاتے، لیکن سچائی یہی ہے۔ کیسے آپ کہیے؟ اللہ خود کہتا ہے جس کو میں نبی بناؤں
اس کو چھوڑ کر کوئی نبی بنا لے اس نے شرک کیا ہے. یہی اور تھوڑا آگے بڑھ جائیے, جس کو میں نے امام بنایا اس کو چھوڑ کر اپنا خلیفہ بنایا, تم خود بڑے مشرک بن گئے. ٹھیک ہے, یہ تو واضح ہو گیا. اب آپ چاہتے ہیں مشرک بن کے معرفت حاصل ہوگی. اچھا اب تاریخ میں دیکھیے کتنی عجیب چیز ہے. ہمارے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ ان احمقوں کو تھوڑی سی عقل ہوتی کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ بدل لیا, تھوڑی سی عقل ہوتی تو اتنا سے سوچتے تھے کہ وہ پوری زندگی میں ایک حدیث ارشاد فرمائی ہوتی جو اللہ تک لے جائے. ایک حدیث تو کوئی بھی آدمی سڑے سے سڑے مزاج کا بھی ہو تو کچھ نہ کچھ کہی دیتا ہے کہ بھائی چلو, ہے نا, لیکن پوری زندگی چھان ڈالی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پیدا ہی ہوئے ہو اپنے کھانے کے لیے, ان کو کچھ اور نظر ہی نہ آتا ہو, ان کو روح سے کیا لینا دینا. تو سب سے بڑا جو ظلم ہے کیا ہے وہ چیز؟ عقیدے کا ظلم. اب آپ کبھی, اسی لیے میں نے پہلے دن سے کہا کہ اب ضروری ہے کہ جب ہمارے اماموں کی بات آئے تو اب اللہ نے ان کو ایک آیت پڑھتے جا رہا ہوں, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, میں نے انہیں امام بنایا اور یہ ہمارے امر سے حکومت کرتے ہیں, ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. آج تک جو مسلمان امر پروردگار کو نہیں سمجھ سکے وہ اماموں کو کیا سمجھیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو عقیدے کا شرک آج بھی سب سے زیادہ, جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اسی قرآن میں پڑھیے, پیغمبر سے کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ, اے میرے حبیب اگر ایک بال کے برابر آپ کے وجود میں شرک آ جائے میں آپ کی پوری زندگی کا اعمال برباد کر دوں گا. یہ قرآن ہے. ایک بال کے برابر شرک آ جائے تو کیا کروں گا؟ آپ کے سارے اعمال کو ضبط کر دوں گا, سارے اکارت جائیں گے, اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا, کوئی معرفت کا لیبل طے نہیں کر سکے گا. یہ تو قرآن ہے نا. اب میں نے آپ سے کہا حتیٰ یہ تک بھی شرک کے لیے کہا گیا ہے, اگر کوئی اماموں کی بات جانتے ہوئے ان کی بات چھوڑ کر ان کے سامنے کسی اور کی بات کر لے, مان لے, تو وہ بھی مشرک ہے. اب یہاں تو بہت سخت مرحلہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان امام کی بات کو ڈینائی کر دے. آج ہم بڑی آسانی سے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے میں ہم یہ نہیں مانتے, کہتے ہیں نا ایک حدیث ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے, اور اگر وہ امام نے واقعی ارشاد فرمائی ہو تو آپ کا تو سارا عمل آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, اور سارا عمل زندگی بھر کا. اب جب توبہ کریں گے تو اللہ معاف کرے گا اور پھر ایک نیا پروسیس شروع ہوگا, کمائیے پھر سے, ہے نا, ورنہ تو آپ کا عمل اکارت ہو گیا. تو سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ ہے معرفت کے سلسلے میں وہ ہے شرک. اچھا شرک کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے انسانوں میں سب سے بڑی کمی جو ہے جانتے ہیں کیا؟ اچھا یہ اس طرح کی چیز آج پائی جاتی ہے, اب یہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں اس طرح کی, وَمَا يَفْتَحُ اللَّهُ وَمَا يَفْتَحُ اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ یا من رحمتٍ فَلَا رَعَدَّ. اگر اللہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا نا. یہ قرآن ہے, قرآن کیا ہے؟ وَلَا مَا يَفْتَحِ اللَّهُ, جو اللہ نے تمہارے لیے دروازہ کھول دیا, فَلَا رَادَّ لَهُ, کوئی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا, اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وَمَا يُمْسِكُ, اور اگر کوئی دروازہ بند کر دے, کائنات مل جائے تو کھول نہیں سکتی, ہے نا. اس کے بعد ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. کتنے لوگ ہیں آگے کہتے ہیں مول صاحب روزی تو بند کر دی ہے ہماری, فلاں صاحب نے بند کر دی روزی. قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی کسی طاقت میں دم نہیں ہے
کہ تمہاری روزی اگر اللہ دینا چاہے تو روک سکے. لیکن میں نے کہا کہ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ آپ کتنے اس طرح کے سینٹینسز جو سنتے رہتے ہیں آپ اور میں، ہر ایک آدمی سنتا رہتا ہے. کسی نے کچھ کر دیا ہے، اب ہمارے لیے سوائے مصیبت کے کچھ نازل ہی نہیں ہونے والی ہے. یہ شرک ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہرگز کسی بندے کے لیے خیر کا دروازہ بند نہیں کیا. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بند ہے نا. اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. اسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سچ ہے کہ مصیبت دنیا میں آئے گی، لیکن تمہیں اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ یہ مصیبت کہیں تمہارے ہی کام کی بنا پر تو نہیں آئی. اگر تم بیٹھ کے سوچ لو، غور کر لو، دھیان لے لو اور تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے باوجود مصیبت ہے، تو جان لو اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. کیا کرو اس کے لیے؟ ہاتھ اٹھاؤ کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے امتحان کے لائق نہیں ہے، میں ایک کمزور بندہ ہوں، میرے معبود مجھ پر رحم فرما. اللہ دور کر دے گا. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سیدھا راستہ کیا ہے؟ بول صاحب ایک پھونک مار دو ہمارا شوہر گدھا بن جائے. اسی کے برخلاف بھی ہے. ہاں بول صاحب بہت بدتمیز ہے، ایک کچھ ایسا دے دو اس کی زبان ہی بند ہو جائے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جناب موسیٰ سے، جناب موسیٰ نے شکایت کی کہ جناب موسیٰ نے کہا اے اللہ میرے یہ بندے جو ہے نا بنی اسرائیل والے بہت میرے خلاف باتیں کرتے، جب کوئی بات کرنے چاہے تو اس کی زبان ہی بند کر دے. یہ حدیث میں آیا. جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ میں نے اپنے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں تو زبان تو پکڑی نہیں، تم کہہ رہے ہو تمہارے بارے میں کہے تو بند کر دوں؟ میں نے تو اسے اپنے لیے نہیں بند کروائی ان کی زبان، تو آپ کے لیے کیوں بند کروا؟ نہیں موسیٰ اس کے ساتھ تمہیں جینا ہوگا، ہے نا. لیکن آپ میں نے یہ چند مثالیں جو دی ہے نا وہ اس کے لیے کہ آپ جانیں کہ ہماری زندگی میں جو معرفت کے لیے رکاوٹ ہے وہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں، وہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اب ایک آیت حدیث سناتا ہوں، دیکھیے کل میں نے نہیں پڑھی تھی. امام فرماتے تھے فکرول مرآتے، ایک انسان کی جو دماغ ہے نا مرآتن آئینے کی طرح ہے. اب دیکھیے آئینے کا کام کیا ہے؟ جس چیز کی طرف آئینہ آپ لے جائیے، صاف ستھرا آئینہ ہے تو کیا کرے گا؟ اس کی صحیح تصویر اس میں دکھا دے گا، دور ہو یا نزدیک دکھا دے گا نا. امام فرماتے ہیں اس تمہارے عقل کا کام یہی ہے. جب اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تو یہ ایک آئینے کی طرح ہے جو تمہیں ہر اچھے کو برے سے تمیز کروا دے گی. لیکن ایک پریشانی تم ایجاد نہ کرو اس کے لیے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ تم ظلم کے قریب نہ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ تم آئینے کو گندا کر دو گے. جب آئینے کو گندا کر دو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری عقل وہ آئینے کو. اچھا کبھی اس کے بارے میں بہت مثال دی ہے، ایک مثال آپ کو لے آتا ہوں. دیکھیے برزخ کہاں ہے؟ برزخ اسی دنیا میں ہے. برزخ سورہ تکاثر پڑھیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے انسانوں کب تک تمہیں یہ مال اور دنیا بھگاتی رہے گی، ہم سے دور کرتی رہے گی، جب تک قبر میں نہیں پہنچ جاؤ گے. دیکھو اللہ کیسا لفظ استعمال کر رہا ہے، اے میرے بندو کب تک مجھ سے بھاگو گے. اب آج تو بندے اور بھی چیز بھاگ رہے ہیں. کبھی کبھی ممبئی والوں کی بدنصیبی بھی ہے کہ بھاگتے بھاگتے اس ہوٹل میں جانا ہے، اس ہوٹل میں جانا، پوری رات دوڑتے میں گزر جاتی ہے نا. اور یہ کوئی باہر کے نہیں، ہمارے بچے بھی ایسا کرتے ہیں. کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کب تک بھاگتے رہو گے؟ آؤ میرے دروازے پہ. تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کھانے کے لیے بھاگ رہے ہو نا، تم ایک کام کرو، میری مرضی اپنا لو، جنت سے کھانا بھیج دوں گا. تو تمہیں بھاگنے کی بہت ضرورت نہیں ہے. کیوں بھاگ رہے ہو؟
لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر، کوئی چیز زیادہ جب ہوتا ہے تو انسان بھاگنے لگتا ہے، اللہ سے دور چلا جاتا ہے. کب تک؟ آخری سانس ادھر باہر نکلی، اب تو بھاگنے کا راستہ ہی نہیں. بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ ایسے وقت میں بھی انسان کے پیروں میں طاقت دیتا نا تو ادھر فرشتے کو دیکھتا ہے بھاگ جاتا تھا. لیکن اب تو پہلا کام ہوتا ہے وہ اشارہ کیا پیر کی طرف، اب پیر تو ہل بھی نہیں سکتا ہے. بھاگنے کی کیا بات، اٹھ نہیں سکتے ہو، پلکیں جھپکا نہیں سکتے ہو اگر انہوں نے اشارہ کر دیا. تو اللہ کہتا ہے بس تم کب تک بھاگ سکتے ہو؟ جب تک قبر تمہیں نظر نہ آ جائے. اور قبر نظر آ گئی تو بس ختم، تمہاری بھاگ دوڑ ختم ہو جائے گی، اب تم نہیں بھاگ سکتے. تو دیکھیے انسانوں کو جو چیز بھگا رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ ظلم، اللہ سے دوری، یہ عقیدہ انسان کا جو انسان کو دور کرتے جا رہا ہے. اب یہیں سے آنا چاہتا ہوں، بہت لمبی نہ بات ہو جائے، دوسری طرف آنا چاہتا ہوں. تو ایک چیز جو میری اور آپ کی معرفت میں بہت زیادہ جو ہے رکاوٹ کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا بدن. بدن کیوں؟ اس لیے کہ ہم بدن کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں، کسی پہ بھی ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی عقیدے میں اور کبھی دوسری طرف آنا چاہتا ہوں. بدن جو آپ فردی ظلم بھی ہے. میں قرآن کی مثال لیتا ہوں. جناب آدم کو اور جناب حوا کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے آدم اور حوا تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن میں خدا تمہیں تکلیف کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں، زمین تکلیف والی جگہ، تو تمہیں جنت میں رکھتا ہوں، کھاؤ مزے کرو، بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا. آپ دیکھو اتنی بڑی جنت کھانے پینے کے لیے تھی. کبھی آپ واقعی سوچو کہ یہ اتنی چیز ہے، آج بھی ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے، اتنی چیزیں ہیں کھانے کے لیے، تو حرامی کیوں انسان حرام کی طرف جا رہا ہے؟ بھائی حلال تو دنیا بھر کی چیز ہے نا. آپ دیکھیے کسی فروٹس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا. جتنا پھل کھاؤ یار، ابھی خالی آم ہی کھانے کے بیٹھو 100-150، میں نے ایک جگہ پڑھا 300 کوالٹی کا خالی آم ہے. تو کوئی آدمی کھانا چاہے تو اللہ کی اتنی نعمت ہے کہ کھا نہیں سکتا ہے، اس کے باوجود حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ ایک جواب دیجئے. ہمارے ابا گئے تھے اس لیے ہم بھی جاتے ہیں. یہ کہیں گے آپ؟ یہ کہیں گے؟ اچھا آپ دیکھیے پھر کیا ہوا. اس کی طرف بہت نہیں جانا چاہتا ہوں، جلدی سے آنا چاہتا ہوں. جیسے ہی کھایا ننگے ہو گئے، جنت کا کپڑا اتر گیا. بدت لہما سوآتہما، ان دونوں کو اللہ نے جنت کا کپڑا اتار دیا. کیا تم اس لائق نہیں ہو کہ تم میری ان نعمتوں سے فیض اٹھا سکو؟ ہزاروں کروڑوں نعمت تم کو دی، اس کو بھول گئے اور اس کی طرف چلے گئے. اچھا اب اس سوال پہ آتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے جو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے. جناب موسیٰ نے اللہ میاں سے کہا اے اللہ میاں اگر ابا نہیں آئے ہوتے اس دنیا میں تو اتنی مصیبت برداشت نہیں کرنا پڑتی، اتنی مصیبت میں ڈال دیا تو نے. اور اے اللہ، تو جناب موسیٰ نے پلٹ کر جانتے کیا کہا؟ جناب موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ ابا کی غلطی سے ہم دنیا میں آ گئے اور مصیبت میں پھنس گئے، اے کاش وہ نہ آئے ہوتے. تو کیوں ایسا کیا؟ کہا موسیٰ انہی سے پوچھ لو، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارے ابا غلطی کرے جواب ہم دیں؟ تمہاری اماں غلطی کرے جواب ہم دیں؟ پوچھو ان سے کہ اللہ ہزاروں سال پہلے وہ مر گئے، اماں ابا اور ہم آج یہ ہیں تو کہہ رہے پوچھ لو. کہا موسیٰ یہ کام اب تم نے بات صحیح کی ہے، چلو تمہارے ابا کو تمہارے سامنے لاتا ہوں، پوچھو کیوں کیا. دیکھیے یہ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں خالی تاکہ ہمارے بچے اس سوال کا جواب جانیں. آج یہ کہہ دیا میں نے پہلے سے آپ کو کہ اللہ کی کروڑوں نعمت ہے جو حلال رکھا، اور کہا کلو واشربوا کلو حلالا طیبا، کھاؤ، واشربوا حلالا طیبا، پاکیزہ کھاؤ. میں نے حلال چیزیں تمہارے لیے رکھی ہے، فائدے کے لیے رکھی ہے، کھاؤ اس کو، پیو، تو کوئی بینڈ نہیں تمہارے لیے، لیکن جس چیز پہ تمہارا نقصان ہے اس کے قریب نہ جاؤ. اور انسان کیا کرتا ہے؟
حلال چھوڑ دیتا ہے اور اس کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھو کتنی عجیب بات. ایک انہیں میں سے کیا شراب. آپ یہ نہ سوچئے کہ میں کہہ رہا ہوں تو ہمارے شیعوں میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے. ایسے ایسے بیوڑے پڑے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے نا حلال کی چیزیں کھاؤ جو تمہاری عقل کو بھی ڈیولپ کر دے, تمہارے بدن کو بھی ڈیولپ کر دے, تمہارے اندر طاقت پیدا کر دے. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ لیکن میں نے کہا ابھی آپ جواب دیں گے ابا نے کیا تھا ہم بھی کریں, ہے نا. جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے ابا کو لے آتا ہوں. جناب آدم اور ایک طرف جناب موسیٰ. پوچھو اے آدم تم سے موسیٰ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. موسیٰ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں. کہا موسیٰ نے درخواست کی تھی مجھ سے. میں نے کہا کہ بھائی اپنے ابا سے ہی پوچھ لو. اب آگئے سامنے آمنے, کوئی پردہ ہی نہیں. اب جب پوچھا کہ آپ کو جنت میں کھانے کو کم چیز تھی کیا آپ اس درخت کی طرف چلے گئے؟ تو انہوں نے جناب کیا عجب جواب دیا ہے. جناب آدم نے کہا بیٹا ایک بات تم سے پہلے پوچھ لوں, تمہارے سوال کا جواب بعد دوں, پہلے تم سے ایک سوال پوچھ لوں. کہا پوچھئے. کہا یہ بتاؤ اللہ نے مجھے زمین کا خلیفہ بنایا تھا کہ جنت کا؟ دیکھیے اب آپ کو تو سوچنا ہے, مجھے اور آپ کو تو سوچنا ہے نا. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اسی کے پیچھے, آپ غور کیجئے گا. اے موسیٰ تمہیں اللہ نے, مجھے اللہ نے زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا کہ جنت کے لیے؟ کہا نہیں آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا. کہا اگر میں جنت میں ہوتا تو آج تم یہ سوال پوچھنے کے لائق رہتے؟ جنت میں کون سا وہاں آبادی بسانا ہے؟ جب تک جنت میں رہتا کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا. کہا پھر؟ کہا کھانے کو بہت ساری چیز تھی لیکن یہ مٹی کا اثر تھا جو ادھر دوڑا کر لے گیا. آج یہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میرے اندر بھی روح پروردگار مجھے بلندی کی طرف لینا چاہتی ہے, لیکن یہ جو مٹی کا بدن ہے جنا وہ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے. بالکل اسی طرح چمبک, دیکھیے چمبک آپ رکھ دیجئے تو چمبک سے جو چیز بھی سملر ہوگی کیا ہوگی, چمبک اس کو کھینچ لے گا. زمین میں بھی اسی طرح کشش پائی جاتی ہے. ادھر آپ کا جسم پیدا ہوا یہ خود بخود کھینچتی ہے. اب انسان کا سارا ہنر ہی ہے کہ اس پہ قابو پا کر اپنی روح کو بلند کر لے, اور روح کو بلند کیا وہ مرتبہ ملے گا جس کا تصور آپ اور میں کر نہیں سکتے. میں آنا چاہتا ہوں تو ایک ظلم کیا ہے, اپنے نفسوں پر ظلم. ایک ظلم عقیدے والا ظلم تھا, اور ایک ظلم جو ہے ہر انسان اپنے وجود پر کرتا ہے. پوچھئے کہ آپ میں سبھی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اس میدان میں سبھی ننگے ہیں, بلا تکلف کہہ رہا ہوں. یہ جو اپنے اوپر نفس کرنے کی ظلم کرنے کی بات ہے نا, اپنے نفسوں پر سب کے سب کر رہے ہیں. بس یہ اتنا فرق آتا ہے کوئی زیادہ اور کوئی کم. اسی لیے عجیب شان ہے دیکھو اماموں کی. اسی لیے 14 معصوم بنایا تاکہ اپنے آپ کو ان سے قریب کر لو. جتنا قریب کرتے جاؤ گے اتنا کیا ہوگا تمہارے درجے میں, یہ مٹی کا اثر ختم ہوگا اور روح کا اثر بڑھتا جائے گا اور تمہاری معرفت انکریز ہوتی جائے گی. اسی لیے کہا کہ ان کی اطاعت واجب ہے. یہ جو کہا ہے ان کی اطاعت واجب ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے وجود میں جو ظلم پایا جاتا ہے جیسے جیسے اطاعت کرو گے ویسے ویسے ظلم چھٹتا جائے گا. آؤ ان اماموں کے پیچھے چلو, آؤ ان اماموں کی بات کو مانو, آؤ ان اماموں کو اپنے ان سے اس قدر محبت کرو کہ ان کے وجود کا ہر حصہ ہمارا وجود کا حصہ بن جائے, ان کی خواہش ہمارے وجود میں رچ بس جائے. تو ایک چیز کیا ہے, میں اور آپ سب جو ہے اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کی. کہ میں نے آنکھ دیا, آپ دیکھیے سورہ اعراف میں پڑھیے,
میں نے انسانوں کو آنکھ دیا لیکن وہ نہیں دیکھتے جو میں دکھانا چاہتا ہوں. کون سی دیکھتے ہیں؟ میں ابھی جوان ہیں، آپ تو کافی دیر سے بیٹھے ہوتے. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے، موسٹ ایڈوانس کیمرہ ہے آپ کے پاس. آج تک کوئی ایسا کیمرہ پیدا ہی نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں. ہاں یہ نہیں سوچ رہا یہ بن جائے گا، نہیں. یہ جو ہے کوئی اس طرح کا کیمرہ بنا ہی نہیں سکتا ہے. لیکن یہ کلک کس کو کرتا ہے؟ بڑا مسئلہ ہے. اور یہ جوان ہمارے تو کلک کرنے جب بیٹھتے ہیں تو کتنے کو کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک اور بڑا مسئلہ ہے. جوانی انرجی کا نام ہے، اگر طاقت کا نام ہے. اگر آج ان آنکھوں کو بچا لو، خدا کی قسم تمہیں امام کی ہمراہی مل جائے گی. اور وہ مل جائے گا جو دنیا کی گمشدہ چیز ہے، جو دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے. لیکن پریشانی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اب یہ گولڈن آئی بھی کلک بھی کس کو کرتی ہے؟ گولڈن چہرے کو. اور وہ ڈیلیٹ کرتے بھی نہیں تصویر. بھائی چلو کم سے کم ڈیلیٹ کر دو، نہیں، وہ تصویروں کے ساتھ جیتے. میں بہت کبھی کہتا ہوں جوانوں کو دیکھو، رات ہوگی چادر تان لیں گے، ایسا نہیں سو گئے ہو. اب تصویریں دیکھ رہے ہیں جو صبح سے شام تک کلک 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 کر کے لائے ہیں. ایک ایک کو الارم البم سے ہٹا رہے ہیں، یہ والی یہ والی یہ والی، اور پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو کب نیند آ گئی. اور ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے یہ عجب شان ہے واقعی. لہم اعین لا یبصرون بہا، میں نے انہیں آنکھیں دی ہے لیکن یہ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں چاہتا. لہم قلوب، میں نے ان کو دل دیا ہے لیکن اس دل میں وہ نہیں رکھتے جو میں چاہتا ہوں. لہم آذان، میں نے انہیں کان دیے ہیں لیکن یہ وہ نہیں سنتے جو میں سنانا چاہتا ہوں. آپ دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ نے مجھے ایک ایک نعمت دی ہے، کس لیے؟ یہ کان دیا تاکہ میں باریک سی باریک آواز کو پہچان سکوں. ان آنکھوں کو دیا تاکہ میری نگاہوں میں دنیا جو ہے بلیک اینڈ وائٹ نہ بن جائے، یہ رنگین رہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دل دیا تاکہ بڑے سے بڑے جو ہے کیمسٹری کے مسائل کو حل کر سکوں، ہے نا. اس دنیا سے پرواز کروں تو گلیکسی تک اپنے دماغ کو پہنچا دوں. لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اس کے اوپر تالا لگاتا ہوں اور وہ دیکھتا ہوں جو اللہ ہرگز نہیں چاہتا. اسی لیے آج آپ دیکھ لیجیے، اسی قرآن میں ہے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ. دیکھو کتنی عجیب بات. اللہ کہتا ہے یہ بدماش دیکھتے دیکھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ مجھے اب اس کی آنکھوں پہ مہر لگانی پڑی کہ اب تیری آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکیں گی جو میں دکھانا چاہتا ہوں. اس کی مثال سب سے بڑی ہے. امام حسین اپنے دشمنوں کو دکھا رہے تھے، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. ہے تھی نا کہ وہی دوسرے چاہنے والے تھے جو آج ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے حوروں کو اترتے اور چڑھتے دیکھ رہے تھے. دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک نے وہ کیا کہ اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیا تو اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہو گئی کہ گلیکسی کیا، گلیکسی کے اوپر عالم ملکوت میں جھانک سکتا ہے. لیکن اگر وہی اس نے اپنی آنکھوں کا استعمال ظلم کے لیے تو کیا تو کیا ہوگا؟ سامنے پانی بہ رہا ہوگا اور ڈھونڈ رہا ہوگا پانی کہاں ہے. آج ایسا بھی ہوتا ہے نا، چشمہ والے چشمہ جو لگاتے ہیں پوچھا کیا کر رہے ہوگا؟ چشمہ ڈھونڈ کر. یار تمہارے خود ہی جیب میں رکھا ہوا چشمہ ڈھونڈ رہا ہے. یہ جانتے ہیں کیا ہے چیز ہے؟ سامنے کی چیز اللہ کہہ رہا ہے دیکھنے نہیں دوں گا میں، تمہارے سامنے ہوگی تم دیکھ نہیں سکو. اب آیا ہوں یہاں تو دیکھیے بہت دیر تک آپ کو اب ایک قصہ سناتا ہوں تاکہ آپ دیکھو دنیا میں یہ نہیں سوچنا کہ معصوم اماموں کے پاس خالی یہ طاقت تھی. نہیں، اللہ نے یہ دروازہ قرآن میں ہر انسان کے لیے کھولا. آؤ معرفت کا دروازہ کھولا دیا. کیا کرو؟ سیدھا سا راستہ ہے، اپنے آپ کو اپنے امام کے حوالے کر دو. یہ تو سیدھا سا راستہ ہے، اس سے تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح اٹھو ایک سلام کرو، السلام علیکم یا صاحب الزمان. مولا یہ وجود ناقص، یہ ہزاروں کمیوں سے بھرا ہوا انسان تمہارے سامنے کھڑا ہے. مولا
ایک بار توجہ کرو، ایک طرف ایک بار ایک نظر میری طرف کرو۔ مولا میں ان دنیا کی رنگینیوں اور برائیوں سے نکل کر آپ کے وجود کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین جانتے ہو، آپ سلام کر کے دیکھ لو، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ گنہگار ہے یا بڑے تقوی والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، ہو رہا آیا تو تانا مارنا چاہیے تھا امام حسین کو، ادھر قدم سر پہ پیروں پہ رکھا، بازوؤں کو پکڑ کر اٹھا لیا، کہا تجھے 1 سیکنڈ میں ہم نے جنتی بنا دیا ہے نا؟ یہ ہے انسان کی معرفت۔ اب ایک کتاب جو ہے، محدث نوری کا نام سنا ہے؟ نوری خاندان بہت مشہور ہے، اصفہان کا، ایران کے ایک شہر کا۔ انہی میں سے ایک آغا تھے محمد تقی نوری۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں ایک علم ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں حقیقت دیکھنے کا علم دوں گا، ایک کام کرنا، جو بھی کرے، کسی کے لیے رکا نہیں۔ سورہ یوسف پڑھو، اس سورہ یوسف میں ہے یہ، وہ کیا کرو، اپنی جوانی کو کنٹرول کر لو، اللہ تمہیں اس دنیا کے بعد کی حقیقت دکھا دے گا۔ جوانی تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، کہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں البتہ ہی ماؤں کی شکایت آتی ہے۔ ابھی میں نے اس پہلے جمعے میں یہ گیا جب وہاں کہ مسائل زندگی میں ایک ماں کا سوال تھا، بیٹا چھوڑ کے چلا گیا مول صاحب، اب کیا کروں؟ میرے ایک دیکھیے بیٹے، ہر بیٹے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہی سن لیجیے۔ اب ہر بیٹے کے لیے اللہ نے ماں کو جنت کا دروازہ بنایا، ٹھیک ہے؟ تمہیں کتنی بھی تکلیف ہو، ماں کو اذیت نہیں کر سکتے۔ حتیٰ اگر آپ کہیں نا وہ آپ کو چاقو بھی مار دے، آپ کو حق نہیں ہے اس کو پلٹ کے جواب دے۔ ویسے تو مائیں اس طرح کا کام کرتی ہی نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھو اس قدر امام اللہ نے اس کا مرتبہ رکھا۔ اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں پلٹ کے آنا چاہتا ہوں۔ تو محمد تقی نوری، ان کو خدا نے یہ طاقت دی کہ اپنی جوانی کو کنٹرول کر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کنٹرول کرنا تو میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کوئی وہ تو بہت، بس تھوڑا آپ کو جانتے ہیں پیغمبر کیا فرماتے تھے، بہت زیادہ جوانی چڑھے نا، روزہ رکھنا شروع کر، تمہاری جوانی کو لگام لگ جائے۔ لیکن جب زیادہ جوان ہوتے تو زیادہ کھانے لگتے ہیں، اور مائیں بھی کیا ہے، ارے بیٹا جوان ہے تم زیادہ کھاؤ، یہ نہیں آتی زیادہ کھلا کے ہم کہاں اس کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہر ماں کا کام ہے۔ آج ایک بڑی پریشانی جانتے کیا ہے؟ ہماری ماؤں کو بھی وہ علم سیکھنا ہوگا جو آل محمد کا ہے، تاکہ ان بچوں کو ایسا بنا سکے جو امام کے ناصر بن سکے، جو امام کے لیے کام ہو سکے۔ عزیزان گرامی، تو یہ محمد تقی نوری ایسے ہی انسانوں میں سے تھے جو جوانی میں کنٹرول، کتنی طاقت رہی ہوگی، اب وہ اس میں نہیں جانا چاہتا، کتنی طاقت رہی ہوگی، گھر میں شیطان پل رہا ہو، شیطان سے اپنے آپ کو بچا لے۔ بس میں نے بہت لمبی دور سے بات کی ہے اور اب اسے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ اللہ نے کیا دیا جانتے ہیں آپ؟ اب ایک مثال لیتا ہوں اور اسی پہ بات سمیٹ لیتا ہوں۔ اس طرح حقیقت دیکھتے تھے پورے اصفہان میں، کوئی آدمی خواب دیکھتا تھا نا تو دوڑ کے آتا تھا آقا کے پاس۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں میں، ایک ہمارے عالم نے خواب دیکھا کہ پنجتن مجھے، اب یہ تھوڑا یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مجبوری ہے، ورنہ ائمہ پانچوں کے پانچوں پنجتن مجھے لات مار رہے ہیں، ادھر جاتا ہوں تو وہ لات مارتے ہیں، ادھر جاتا ہوں تو وہ۔ اچھا ایک ایسا خواب دیکھے گا تو انسان کیا ہوگا، وہ بھی عالم ہے۔ یہ ایک دم بے چین ہو گئے، صبح اٹھے تو ایک دم بے چین کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا کہ اتنی بڑی مصیبت حاصل ہو گئی کہ مولا میں سے ہر ایک مجھے لات مار رہا ہے اور کچل رہے ہیں، جدھر بھاگنا چاہتا ہوں ادھر۔ اب بندہ تو حیران ہو گیا کہ میں کیا کروں۔
اچھا کسی سے کہوں تو آبرو چلی جائے گی. اسی بمبئی کا واقعہ ہے یہ. ایک بار ٹھیک ہے 93 کے بعد فساد ہوا اور 93 کے بعد پھر محرم آیا. علم لگا ہوا تھا اور کسی نے کہا شبی آ رہی ہے, شبی آ رہی ہے. اب مجمع, ہمارے شیعوں میں مجمع معجزہ دیکھنے کا تو بڑا شوق ہے. خود ایک معجزہ ہے اللہ کا, وہ دیکھنے کا شوق نہیں ہے, وہ اس طرح کا معجزہ دیکھنے کا شوق. گئے سب دیکھ رہے. ہمارے ایک استاد کے مرحوم ہو گئے, کہتے میں بھی گیا. انہوں نے مجھے خود سنایا, کہہ رہے میں بھی گیا تو میں غور سے دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا نہیں بھائی کچھ دکھائی نہیں دے رہا مجھے. کہتے ایک آدمی کھڑا ہوگا, تم حرامی ہو گئے اس لیے نہیں دیکھ پا رہے ہو, تم نہیں دیکھ پا رہے ہو, اس کے پیچھے ایک راز ہے. وہ کیا؟ تم حرامزادے ہو گئے. کہتے یہ تو اپنے ابا کو بھی گالی, اپنی اماں کو بھی گالی لے کر آ گئے. گئے تو معجزہ دیکھنے اور تو وہاں سے ایک ٹائٹل بھی لے کر آ گئے. اب کیا کروں؟ کہتے بس یہ کام کیا میں نے کہ ایک بار ان سے کہا کہ نہیں نہیں مجھے تو بڑی بڑی دکھائی دے رہی, اور وہاں سے بھاگ لیا. بھائی اب اس سے زیادہ آج معجزے کا انکار نہیں ہے, لیکن آپ کے دماغ کا ضرور. معجزہ اللہ دکھاتا ہے جانتے کس لیے؟ آپ کا ایمان مکمل ہو جائے. کسی کو اور توہم میں باطل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے معجزہ. اب جب انہوں نے ایسا خواب دیکھا تو ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر کسی سے کہوں کہ مولا مجھے مار رہے ہیں, کہیں گے تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے, تم کتنے بدترین آدمی ہو. لیکن دل سے میں بے چینی جو ہے کیا کرتی تھی, اب راز بھی جانا چاہتے. آغا محمد تقی نوری کے پاس گئے, اب عالم ہے. اب ہمارے وہاں بھی ہوتا ہے قسم دلا کے پہلے سے ہی کیا ہوتا ہے, اگر ایسی کوئی بات راز کی کرنا ہو تو دیکھو تمہیں اللہ کی قسم ہے, ہماری امانت ہے, کسی سے کچھ کہنا نہیں. ہاں, اور وہ انسان دوسرے کو بھی بتاتا, کہتے دیکھو تمہیں قسم کسی کو نہیں بتانا, اور پورا معاشرہ جان جاتا ہے. یہ نفس پر ظلم ہے انسانوں کے لیے. دیکھیے اب انہوں نے آقا کے محمد تقی نوری کے سامنے کہا بھائی دیکھو ایک بات کہنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کسی سے کہنا نہیں کچھ, اور آپ بھی آج کے بعد بھول جانا, کسی سے ذکر نہیں کرنا, میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی. اور میں خالی آپ کو کہہ رہا ہوں میں بہت بے چین ہوں, میرے اندر جو ایک خلفشار ہے, مجھے نیند آ رہی ہے, میں ایک دم پریشان. کیا بات ہے؟ انہوں نے پورا خواب بتا دیا. جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا ایک سوال ہے تم سے. کہو کیا سوال ہے؟ کہا انگوٹھی گم ہو گئی ہے کیا جس پہ پنجتن کا نام لکھا ہوا؟ انگوٹھی گم ہو گئی جس پہ پنجتن کا نام لکھا ہو؟ کہا ہاں میری انگوٹھی نگینے پہ پنجتن کا نام لکھا ہوا. کہا جاؤ تمہارے بستر میں وہیں کہیں انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. اب وہ بستر میں تمہارے پیروں میں آتی ہے انگوٹھی, تو امام دکھا رہے کہ دیکھو اس کی بے حرمتی نہ ہو. اس کا کتنے دور سے تعلق ہے آپ کبھی بتائیے. کسی انسان کا ذہن پہنچ سکتا ہے, لیکن جس کے پاس دل آئینے کی طرح ہو, جس کی معرفت بلند ہو, وہ کیا ہوگا؟ وہ ریالٹی دیکھ سکے گا. عزیزان گرامی, معرفت حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری, اور ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے وجود پر ظلم نہ ہونے. عزیزان گرامی, آ گیا بات میں نے سمیٹ لی. کربلا یہی جگہ تھی جہاں امام آئے ہی اس لیے کہ انسانوں تمہیں ظلم سے نجات دے کر. کیوں کہتے تھے اس ظالم کے ساتھ رہنا موت قبول کرنا 1000 گنا بہتر ہے. اب اس کے لیے چاہے مجھے علی اصغر کو لے جا کر پانی مانگنا ہو. آپ دیکھو کتنا عجب ہے. اب چاہے اس کے لیے مجھے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی دیکھنا ہو, اب چاہے اس کے لیے میری سکینہ کے کان چیر کر بندے اتارے جاتے ہو, چاہے اس کے لیے میری بہن کو بلوائے عام میں آنا ہو. عزیزان گرامی, یہ معمولی بات نہیں تھی. شہادت اہل بیت کی میراث تھی واقعی, لیکن آپ دیکھیں میں نے ایک جگہ دیکھا ہے, یہ بی بی مدینے میں جناب زینب اپنے گھر میں تھی, اچانک سورج گرہن لگ گیا تو پورا مدینہ حیران رہ گیا کہ بھئی یہ سورج گرہن کیوں لگ گیا. کوئی آیا
مولا کے پاس، کہا کیا ہو گیا کہ سورج گرہن لگ گیا؟ عجب جملہ فرمایا، کیا میری زینب کے سر سے چادر کھسک گئی تھی؟ اب دیکھو کتنی عجب بات ہے، جس کو سورج دیکھنا نہ چاہتا ہو، جس کی چادر کی یہ ویلو ہو، آج آپ اس پہ غور کریں۔ میں ایک روایت سناتا ہوں، آپ دیکھیے، چوتھے امام کا ایک صحابی ہر سال مدینے ملنے آتا تھا، حج کر کے وہاں سے ملنے آتا تھا۔ ایک سال آیا، اس نے کہا مولا بڑی تمنا رہتی ہے پورے سال آپ سے ملنے کی، اگلے سال کہاں ملاقات ہوگی؟ جانتے ہیں کیا فرمایا امام نے؟ فرمایا اب مدینے نہیں آنا، شام آنا۔ مولا اب مدینے اور شام؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں جب آنا مدینے تو اب مدینے نہ آنا، شام آنا، لیکن ایک چیز اور خیال رکھنا۔ مولا وہ کیا چیز؟ کہ جب آنا تھوڑے پیسے بھی لانا۔ آپ سوچو، جو اہل بیت لوگوں کو بانٹتے ہو، امام سجاد کہہ رہے ہیں اب آنا تو شام میں پیسے لے آنا۔ یہ کہتا ہے خدا کی قسم ایک سال ہوا میں شام کسی تجارت کے سفر کے لیے گیا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک لٹا ہوا قافلہ آ رہا۔ یہ قافلہ آ رہا ہے اور ان کی صورتیں دیکھا تو دل بے چین ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ پوچھنا شروع کیا یہ کون ہے؟ کوئی نام بتانے کو تیار نہیں۔ کہتے پوچھتے پوچھتے قیدی کے پاس آیا، اس قیدی کے پاس آیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ میں آپ کو دیکھ کر بہت بے چین ہو گیا ہوں۔ عجب جملہ امام سجاد نے فرمایا، کہا تھا میں نے تجھ سے شام میں ملاقات ہوگی، مجھے پہچان میں کون ہوں؟ ارباب اعضاء، اس نے دیکھا منہ پہ تماچے مارے، مولا یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس اونٹ پر سیدانیہ بلوائے عام میں۔ فرمایا اے شخص، میں نے کہا تھا نا، تجھ سے کہا تھا نا کہ میرے لیے پیسے لیا نا؟ اس نے کہا ہاں مولا آپ نے کہا تھا۔ کہا پیسے لایا؟ کہا ہاں مولا پیسے بھی لایا ہوں۔ کہا جلدی سے بازار جا اور چادر لے کر آ۔ ارباب اعضاء، وہ دوڑ کے گیا، بازار سے چادر لیا۔ تاریخ کہتی ہے امام سجاد کے پاس بولا یہ چادر لایا ہوں۔ کہا جا اپنے ہاتھوں سے زہرا زادیوں کو دے دے۔ ارباب اعضاء، اب وہ چادر دینا چاہتا ہے، ادھر سیدانی کے ہاتھ میں چادر آتی ہے، ادھر نیزہ آگے بڑھتا ہے، سیدانیہ فریاد کرتی ہے واہ محمدہ والیہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ضعیفوں پہ رحم فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو نیک کام کی ہدایت فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے ان تمام مرحوم کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے۔ حاجی روشن علی شریف پنجوانی مرحوم، بانو بنت جعفر علی مرحوم، صفدر حسین پنجوانی مرحومہ زاہدہ بنت یعقوب علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔
ماتم حسین.